لنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مومنین کرام، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے صدقے میں جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے حوائج پورے فرمائے۔ آج کی اس مجلس میں 5 خاندانوں کا مختصر تعارف کروانا ہے جن کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے۔ 5 خانوادے۔ یہ خاندان ایسا ہے جس کے سارے افراد برے، بدترین، جس گھرانے کے سارے افراد گندے، ایک گھرانہ ہے جس کے سارے افراد ہی اچھے ہیں۔ ایک گھرانہ ایسا ہے کہ شوہر تو اچھا ہے، بیوی اور بیٹا گندا نکلا ہے۔ ایک خاندان ایسا ہے کہ شوہر گندا ہے اور بیوی بہت اچھی ہے۔ اور ایک گھرانہ ایسا ہے کہ جس کی طہارت کی گواہی رب نے قرآن میں دی۔ ایک صلوات سارے بلند آواز سے۔ وہ گھرانہ کہ مرد اچھا ہے، شوہر اچھا ہے، بیوی بیٹا گندا نکلا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کا گھرانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے رسالت چلی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے وہ پیارے رسول تھے کہ رب العزت نے قرآن پاک میں آیت موجود وَسَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ۔ عالمین کا معنی تو سارے جانتے ہیں۔ عالمین کا معنی کیا ہے؟ تمام جہان۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت ہے کہ تمام جہانوں میں سے خدا بند عالم نے نوح کی ذات پر سلام بھیجا ہے۔ حضرت نوح کو لائے کے سلام سلام علی نوح فی العالمین۔ لیکن جو بیوی نکلی وہ کافر نکلی، اور بیٹا وہ بھی کافر نکلا۔
اللہ کے حکم سے جو کشتی نجات بنائی، بیٹا بھی اور بیوی بھی اس کے مخالف نکلے۔ اور خداوند عالم نے حضرت نوح کی بیوی کو کافروں کے لیے نمونہ بنایا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما۔ اللہ پاک فرما رہا ہے میرے دو صالح بندے تھے، حضرت نوح اور حضرت لوط، اور نوح اور لوط کی جو بیوی تھی فخانتاہما، دونوں نبیوں سے خیانت کی۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ نبی کی بیوی، اللہ فرماتا ہے کہ کافروں کے لیے اللہ نے نوح کی بیوی کو مثال بنایا ہے، اور حضرت لوط کی بیوی کو بھی کافروں کے لیے اللہ نے مثال بنایا ہے، کہ کفر کے نمونے بنے۔ اور وہ خیانت کیا تھی؟ انبیاء کی بیویاں جنسی خیانت نہیں کرتی۔ وہ خیانت کیا تھی؟ وہ خیانت یہ تھی کہ ایک تو گھر کی باتیں باہر لوگوں کو جا کے بتا دیتی تھی، اور جناب نے جب وہ کشتی بنانا شروع کی تو الیاذ باللہ لوگوں سے کہتی تھی میرا شوہر پاگل ہے، میرا شوہر دیوانہ ہے۔ نبی خدا کی عقل پر اعتراض کرتی تھی۔ خدا لعنت کرے ہر اس بندے پر جس نے بھی نبیوں کے دماغ پر اعتراض کیا ہے۔ بھائی وہ عقل کل ہے اور کل عقل ہے، جی وہ کل عقل ہے۔ تو یہ اس کی خیانت تھی نوح علیہ السلام کی بیوی کی۔ اور پھر بیٹا وہ بھی نافرمان نکلا، کنعان۔ جناب نے جب وہ بنا لی نا کشتی اور طوفان شروع ہو گیا، زمین سے پانی ابل رہا تھا، آسمان سے پانی برس رہا تھا، اور حضرت نے فرمایا پھر بیٹے کو یا بنی ارکب معنا، بیٹا آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اس کشتی پہ۔ بیٹا کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے ڈوبنے سے بچا لے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ کافرانہ سوچ ہوتی ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ پہاڑوں پر چڑھ جانے سے ہم بچ جائیں گے۔ صلوات تو پڑھ دو سارے حضرات علماء۔ پہاڑوں کی بلندی ہمیں بچا لے۔ اور جناب نے کیا فرمایا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے اس کشتی نجات کے سوا کوئی شے نہیں بچائے۔ عذاب خدا سے آج بچانے والی اور شے کوئی نہیں، صرف یہی سفینہ، یہی بچائے۔ اور سرکار دو عالم کی ایک بڑی معتبر مستند متفق علیہ حدیث مبارک ہے، اور آپ سب جانتے ہیں، شیعہ سنی سب جانتے ہیں۔ سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، من رکبها نجا ومن تخلف عنها ضل فغرق وہوی۔ سرکار دو عالم نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال بھی کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس سفینہ نجات پر سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا۔ ومن تخلف عنہا، اس کا معنی کیا ہے کہ جو سوار ہونے سے رہ گیا،
جو سفینہ اہل بیت پر سوار نہ ہو سکا اس کے لیے 3 لفظ رسول اللہ نے فرمائے متواتر: ضلّا، گمراہ ہو گیا، فغرقا، ڈوب گیا، وہوا، اور ہلاک ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں سارے حضرات بلند آواز۔ ماشاءاللہ میری خوش بختی ہے، آج علماء کرام ہیں جی، تشریف لائے ہیں جی۔ نہیں، علماء کو اسی طرح بننا سورنا چاہیے جی، آخر یہ انبیاء کے وارث ہیں اور قوم کے لیے ایک رول ماڈل ہیں ہاں جی۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی عطا کرے۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے کچھ علماء اور بھی بیٹھے ہیں جو ابا کبا میں نہیں بیٹھے ہیں، صلوات پڑھیں ذرا سارے حضرات۔ توجہ ہو رہی حضرات؟ تو بیٹا تو یہ ایک خانوادہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جیسا شوہر اور باپ اور بیٹا بھی مخالف نکلا اور بیوی بھی مخالف نکلی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ نبیوں کی بیویاں اپنے شوہر کے مشن اور مقصد کے مخالف ہوتی رہتی ہیں۔ توجہ ہوئی ہے؟ اس لیے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میرے ایک حرم پر بھی حوض کے کتے بھونکیں گے۔ بندہ گھر بیٹھا رہتا تو کتے تو نہ بھونکتے۔ صلوات پڑھو سارے حضرات بولا۔ یہ ایک خاندان۔ دوسرا خاندان، شوہر برا بیوی اچھی، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، مومنہ جی، مومنہ خاتون، اور ایک مشرک اور کافر کے گھر میں رہ کے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ جس طرح اللہ پاک نے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کو کافروں کے لیے مثال اور نمونہ فرمایا، فرعون کی بیوی کو مومنوں کے لیے اللہ نے نمونہ بیان فرمایا۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ اللہ نے فرعون کی بیوی کو اہل ایمان کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو پالا بھی، عقیدہ توحید کی حفاظت کی، سب سے بڑے مشرک اور کافر کے گھر رہ کر۔ اور یہ عظمت ہے جناب آسیہ علیہ السلام کی کہ سرکار کی حدیث مبارک ہے، خداوند عالم نے جنت میں اپنے محبوب کے لیے جن مستورات کو جنت میں آقا کی زوجہ قرار دیا ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ بھی شامل ہیں، جناب آسیہ بھی شامل ہیں۔ یہ سید الانبیاء کی جنت میں زوجہ ہوں۔ معلوم ہوا کہ بدترین افراد کے گھر میں بھی رہ کے بندہ ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ رب سے نجات مانگی، اس ملعون نے اتنا ظلم کیا جناب آسیہ پر کہ زمین پہ لٹا دیا، میخیں گاڑ دی ہاتھوں میں۔ اس وقت جناب آسیہ نے پھر دعا کی، میرا اللہ ظالم کے ظلم سے مجھے نجات عطا فرما۔ یہ دوسرا خاندان۔ تیسرا خاندان جس کے سارے افراد گندے، وہ ابو لہب کا خاندان جی، جن کی مذمت میں خداوند عالم نے سورہ مبارکہ مسد تبت یدا ابی لہب نازل فرمایا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔
کتنا برا گھرانہ ہے. اللہ پاک مذمت کر رہا ہے، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اچھا عجیب بات ہے، تھا ہی ہاشمی لیکن انجام برا ہوا. انجام برا کیوں ہوا؟ ابو سفیان کا بہنوئی بن گیا. جی، ابو لہب ابو سفیان کا بہنوئی تھا. اس کے گھر میں عروہ بنت حرب، جسے ام جمیل کہا جاتا ہے، اس کی کنیت ام جمیل تھی، عروہ اس کا نام تھا. وہ ابو سفیان کی بہن تھی اور معاویہ کی پھوپھی تھی. یہ ابو سفیان کا ان کا داماد تھا. یہ وہ کہتے ہیں نا، صحبت سہل ترا سہل کند، صحبت تحل ترا تحل کند. یہ اس کی زوجہ کی مذمت بھی رب نے قرآن میں فرمائی. کانٹے اکٹھے کر کے لاتی تھی، کانٹے صحرا سے. ام جمیل یہ عروہ بنت حرب، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی. سرکار صبح کے وقت جب نکلتے تھے، سحر کے وقت، چونکہ پڑوس میں تھی، پڑوس میں سرکار کا گھر اور ابو لہب کا گھر یہ آپس میں پڑوسی تھے. کوڑا سرکار کے دروازے پہ پھینکنا، غلاظت و گندگی آقا کے دروازے پہ پھینکنی، راستے میں کانٹے بچھانے. انہی کانٹوں کو دیکھ کے اللہ پاک نے فرمایا حمالۃ الحطب، یہ میرے محبوب کے راستے میں جو کانٹے بچھا رہی ہے نا، یہ جہنم کا ایندھن ہے جو اٹھا کے لا رہی ہے. یہ جہنم کا ایندھن ہے جو اٹھا کے لا رہی ہے. دو جڑواں بیٹے ہوئے عتبہ عتیبہ، وہ بھی بدترین افراد نکلے. یہ عتیبہ وہ شخص تھا جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اتنی جسارت کی، ماں سے گالیاں سیکھیں. یہ ام جمیل سرکار کو گالیاں دیتی تھی. آقا کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود سارے پڑھو آقا کے نام. اور یہ ملونہ پتہ کیا کہتی تھی؟ مزمم، یعنی لفظ محمد کی ضد، مزمم جس کی مذمت کی جائے. اور پھر مزمم کہہ کے گالیاں دیا کرتی تھی. کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ کی چچی آپ کو ایسا ویسا کہتی ہے. سرکار نے فرمایا میرا رب یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ میرا نام اس ملونہ کی زبان سے نکلے. میرا رب یہ نہیں چاہتا، میرا نام اس کی زبان پر نہیں آئے گا. اور فرمایا گھبراؤ نہیں، وہ مزمم کو گالیاں دیتی، میں محمد ہوں. اور محمد والے محمد بلندر صلوات. اور ابو لہب کا جو بیٹا ہے عتیبہ، یہ وہ ملعون تھا جس نے سرکار کا گریبان پکڑا اور سرکار کا گریبان پھاڑا. اس وقت نبی کریم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی تھی، اللہم سلط علیہ قلبا من قلابک. اے میرا اللہ اس بدبخت پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما. اور پھر یہ آقا کی اس بد دعا کا نتیجہ تھا کہ جب یہ قافلہ تجارت لے کے سفر شام پہ گیا ہوا تھا، تو راستے میں جب ایک منزل پر رکے تو ایک شیر یا ایک وہ بھیڑیا آیا اور اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا. یہ سرکار کی اس بد دعا کا نتیجہ ہے. سارے کا سارا خاندان ہی گندا، زوجہ بھی بری، شوہر تبت یدا ابی لہب و تب، سرکار کو اذیتیں کرنے والے، اولاد بھی گندی نکلی. تو یہ سارا گھرانہ برا گھرانہ. کتنے گھرانے ہو گئے؟ 3. چوتھا گھرانہ ہے جس گھرانے کی تعریف رب نے قرآن میں کی ہے، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا گھرانہ ہے.
حضرت زکریا علیہ السلام نبی صالح تھے، بیت المقدس کے وہ کلید بردار تھے۔ جناب مریم کی جب ولادت ہوئی سلام اللہ علیہا، تو ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمائی۔ اللہ پاک نے بیٹا نہیں تھا جناب زکریا علیہ السلام کا، زوجہ بھی بڑی صالحہ تھی، جناب مریم کی کفالت کرتے تھے۔ جناب مریم کی والدہ اور حضرت زکریا کی زوجہ یہ بہنیں تھیں۔ یہ کیا تھیں؟ بھانجی کی حفاظت اور کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمے تھی بیت المقدس میں، اور پرورش فرماتے تھے۔ اب جب باہر جاتے تھے نا کبھی بیت المقدس سے، تو اس کمرے کو تالا لگا کے جاتے تھے جہاں جناب مریم ہوتی تھی۔ اب جو واپس آ کے دیکھتے تو جناب مریم کے پاس طرح طرح کے تازہ پھل پڑے ہوتے، بے موسم پھل۔ حیران ہو کے سوال کیا مریم، یا مریم ان لک ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ عرض کی میرے رب کی طرف سے آئے۔ اس وقت نا پھر دل میں امید کی کرن وہ دوبارہ روشن ہو گئی، امید جاگ گئی۔ پھر دعا کی پروردگار مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، مجھے بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے، میرا اللہ مجھے اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے رب تو بہترین وارث عطا کرتا ہے، مجھے بغیر وارث کا نہ چھوڑ۔ فتقبل ربها بقبول حسن، ہاں رب نے دعا کو قبول کر لیا حضرت زکریا علیہ السلام، اور قبول کرنے کے بعد اللہ پاک نے بشارت دے دی، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اور اس بیٹے کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا ہے۔ جناب یحییٰ علیہ السلام اور جناب مریم علیہ السلام اللہ علیہ، یہ دونوں خالہ زاد۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کربلا میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بڑا یاد کیا ہے۔ رب نے قرآن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعریف کی، سیدن و حسورا، ان لفظوں سردار اور حسور کے لفظ سے اللہ پاک نے جناب یحییٰ کو یاد کیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام جناب یحییٰ کو یاد کرتے گئے، کیونکہ ایک وجہ مشترک جناب یحییٰ میں اور حضرت امام حسین علیہ السلام میں یہ تھی کہ دونوں معصومین کے سر قلم ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ بڑا ہی خوبصورت، دنیا کی مذمت میں مولا حسین علیہ السلام کا ارشاد ہے، وَمِنْ حَوَانِ الدُّنْيَا، اس دنیا کی ذلت اور پستی کی اس سے بڑی دلیل کیا چاہتے ہو کہ بنی اسرائیل کی ایک زن فاحشہ کو خوش کرنے کے لیے یحییٰ جیسے نبی کا سر قلم کر کے بھیجا گیا ہے۔ جہاں زانیہ عورت کی خوشنودی کے لیے، جہاں ایک فاحشہ عورت کی رضا کے لیے یحییٰ جیسے نبی کا سر قلم کر کے بھیجا جائے، وہ دنیا کتنی حقیر ہے اور وہ دنیا کتنی پست ہے جہاں فاحشہ عورتوں کو راضی کرنے کے لیے معصوم قتل کیے جائے۔ امام حسین علیہ السلام کا ارشاد، حضرت یحییٰ کو یاد کرتے ہیں، سارا گھرانہ ہی نیک گھرانہ، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت کی زوجہ، پھر یحییٰ جیسا بیٹا، اتنا خوف خدا رکھتے تھے، اتنا خشیت الہی، موت کا ذکر آتا، قیامت کا ذکر آتا، بے ہوش ہو جاتے، روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ اور خداوند عالم نے اس گھرانے کی جو تعریف بیان فرمائی ہے، 3 عمدہ صفات اس گھرانے کی رب نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ ہے توجہ؟ ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ پہلی صفت، حضرت زکریا کے خاندان کی رب فرماتا ہے، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ
یدعوننا رغبتا و رہبا، یدعوننا رغبتا و رہبا، اس خاندان کے سارے افراد اللہ فرماتا ہے مجھے پکارتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ رغبت میں، رہب میں، شوق کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی اس خاندان کے افراد مجھے پکارتے ہیں۔ یہ پہلی صفت اس خاندان۔ کانوا لنا خاشعین، اللہ فرماتا ہے اس خاندان کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ سارے رب کے سامنے خضوع و خشوع کرنے والے، اس خاندان کے سارے افراد اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے والے ہیں۔ تیسری صفت اللہ بیان فرماتا ہے یسارعون فی الخیرات، اس خاندان کی تیسری صفت یہ ہے کہ یہ سارا خاندان نیکیوں میں بہت جلدی کرتا ہے، نیکیوں کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں، سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ۔ ہم نیکی کرتے ہیں سوچ سوچ کے، مسجد میں چندہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، مجلس میں حصہ ملانا چاہیے یا نہیں ملانا چاہیے، اس فقیر کو کچھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے ہمارا۔ اور یسارعون فی الخیرات، اللہ پاک فرماتا ہے زکریا کا جو خاندان ہے یہ سارا خاندان سرعت کے ساتھ نیکی کی طرف آتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ نیکی کی طرف آتا ہے۔ یہ چار خاندان۔ پانچواں خاندان کائنات کا عظیم ترین خاندان، کہ جس خاندان کے صرف افراد خانہ کی رب نے تعریف نہیں کی، اس گھرانے کی کنیزوں کی تعریف بھی رب نے کی ہے، اور وہ ہے اللہم صلی اللہ، وہ جو کائنات کا سب سے افضل اشرف گھرانہ، وہ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کا گھرانہ، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ اس گھرانے کی نظیر لاؤ کر کائنات میں، شوہر بھی معصوم، زوجہ بھی معصومہ، اولاد بھی معصوم، اور طہارت کی گواہی رب قرآن میں دے، اور عظمت کا قصیدہ اس پورے خاندان کا پڑھے، اور اس خاندان میں، اس گھر میں رہنے والی کنیز کا بھی رب قصیدہ پڑھے۔ یہ سورہ مبارکہ دہر، یہ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے گھرانے کا تعارف ہے۔ یہ سورہ دہر بھی آپ سورہ دہر کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ سورہ تعارف خاندان سیدہ، سیدہ طاہرہ کے خاندان کا تعارف۔ کبھی پڑھیے سورہ مبارکہ دہر، جناب فضہ بھی ان میں شامل ہے۔ 30 آیات رب نے اس مبارک اور مقدس گھرانے کی شان میں نازل فرمائی۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات، بولا آپ جانتے ہیں سورہ مبارکہ دہر کا جو شان نزول ہے، جناب حسنین کریمین علیہ السلام بیمار ہوئے تو گھر والوں نے نظر مانی، منت مانی، حسنین کو اللہ شفا دے تو ہم روزہ رکھیں گے، 3 روزے۔ مولا امیر نے بھی نظر مان لی، جناب سیدہ نے بھی، جناب فضہ نے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب حسنین کو شفا عطا کر دی۔ اس نظر کو پورا کرنے کے لیے آل محمد نے روزہ رکھا، امیر المومنین جو لے کے آئے، جناب سیدہ نے ان جو کو پیسا، روٹی تیار کی، ہر فرد کے لیے 1 روٹی۔ افطار کا جب وقت آیا، دروازے پہ ایک مسکین آ گیا، انا مسکین من مساکین المدینہ، اے اہل بیت رسول، میں مدینہ کے مساکین میں سے ایک مسکین ہوں، میری مدد کرو۔
تمام افراد خانہ نے اپنے حصے کی روٹی اس مسکین کو عطا کر دی اور پانی کے ساتھ روزہ افطار فرمایا۔ دوسرے دن روزہ رکھا، پھر امیر المومنین جوگ لے کے آئے، پھر سیدہ طاہرہ نے پیسا، پھر روٹی تیار ہوئی، پھر سب افراد خانہ نے، جناب فضہ نے بھی اپنے حصے کی روٹی خیرات کر مسکین و یتیمن۔ دوسرے دن عین افطار کا وقت آیا، دروازے پہ آواز ہے انا یتیم من یتام المدینہ، میں یتیم ہوں مدینہ کے یتیموں میں سے۔ سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹی اس یتیم کو عطا، پھر پانی کے ساتھ روزہ افطار۔ پھر تیسرا دن آیا، اسی ترتیب کے ساتھ جو آئے، سیدہ طاہرہ نے پیسے گھر میں، روٹی تیار ہوئی، افطار کا وقت ہوا، مسکین و یتیم و اسیرا، اسیر قیدی آ گیا، میں قیدی ہوں، سب نے روٹیاں دے دی۔ سامعین گرامی، یہ روٹیاں گئیں، تیسرا دن پورا ہوا، منت پوری ہو گئی۔ خداوند عالم کو آل محمد کے گھرانے کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ پروردگار عالم نے 3 دن کی روٹیوں کے بدلے 30 آیات ان کی شان میں نازل۔ یہ صورت جو آپ کے اس مسجد کی اطراف میں یہ دیواروں پر لکھی ہوئی، یہ صورت نازل۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اور آگے جا کر اب کیا فرماتا ہے؟ آل رسول جب مسکین یتیم کو کھانا کھلایا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حب ہی کی تفسیر میں بعض نے لکھا ہے کہ اللہ کی محبت میں، بعض نے لکھا ہے کہ نہیں، خود کھانے کی رغبت تھی، روزہ دار تھے، کھانے کی خواہش تھی، خواہش کے باوجود اپنا کھانا دے دیا یتیم، مسکین اور اسیر کو، اور پانی کے ساتھ افطار فرمایا۔ اور یہ جو اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کا جو عمل تھا، اب اگلا جملہ کیا ہے؟ مسکین یتیم اسیر کو دے کے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ آل رسول نے زبان سے فرمایا نہیں، آل رسول کے اس خلوص کو رب نے ان لفظوں سے تعبیر کیا ہے کہ مسکین یتیم اسیر کو کھانا کھلا کے گویا کہتے تھے کہ ہم نہ تو اس سے کسی شکریہ کے طلبگار ہیں، نہ تو اس سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں۔ میں عرض کروں گا یا آل محمد، آپ کو لوگوں کے شکریہ کی کیا ضرورت ہے جب اللہ آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہو اور رب فرما رہا ہو وَسَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ اہل بیت رسول، میں اللہ تمہاری اصلائی پر شکر گزار ہوں، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پھر سورہ مبارکہ دہر میں جنت کی بہت نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اچھا، ایک نقطہ اور علامہ علی نقی نے بڑی خوبصورت بات کی، یہ جو جناب فضہ جب آئی تھی کنیزی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ طاہرہ اور جناب فضہ کو سامنے بٹھا کے تقسیم کار فرمائی تھی۔ فرمایا تھا فاطمہ بیٹی، گھر کا کام ایک دن تم کرو گی، ایک دن فضہ کرے گی۔ اللہ اکبر۔ علامہ علی نقی لکھتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں اگر 2 دن جناب فضہ کی باری نہ بھی ہو تو ایک دن تو یقیناً جناب فضہ کی باری آتی، بولو۔ لیکن سورہ مبارکہ دہر کا شان نزول پڑھ لیں، روایت پڑھ لیں، خدا کی قسم ان 3 دنوں میں گھر کا کام کیا ہے، آٹا پیسا ہے، خمیر تیار ہوا ہے، جو پیسے گئے ہیں، روٹیاں بنائی گئی ہیں، 3 دن جناب صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ نے کام کیا ہے۔ سامعین گرامی، اس کا معنی یہ ہوا
کہ نبی پاک نے تو فرمایا تھا ایک دن کام فضا کرے گی، ایک دن میری بیٹی کرے گی، لیکن سامعین گرامی یہ تو تاریخ سے حدیث سے ثابت نہ ہو سکا کہ جناب سیدہ کی باری پہ فضا نے کام کیا ہو۔ سورہ دہر کا شان نزول بتا رہا ہے کہ فضا کی باری پر بھی فاطمہ زہرا کام کرتی نظر آئی۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کی۔ اور مومنین، پھر اس سورہ مبارکہ دہر میں جنت کی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے، اس میں حور کا تذکرہ نہیں ہے۔ ذرا لطف لینا، جنت کی ساری نعمتوں کا ذکر ہے سورہ دہر میں، لیکن حور کا تذکرہ سورہ دہر میں نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی چونکہ یہ صورت آئی سیدہ طاہرہ اور ان کے خاندان کی فضیلت میں، رب العزت نے گوارا ہی نہیں کیا فاطمہ زہرا کی شان بیان ہو اور اس میں پھر حور کا ذکر آئے۔ سیدہ طاہرہ کے مقابلے میں بھی حور کے ذکر کا کیا مان۔ یہ گھرانہ ہے جس کی طہارت کی گواہی اللہ قرآن میں دیتا ہے۔ کائنات کا سب سے افضل و اشرف، اعلیٰ و اولیٰ، سارے افراد ہی معصوم ہیں، شوہر معصوم، بیوی معصومہ، بیٹے معصوم۔ علماء کرام تشریف فرمائیں، ان سے تصدیق کر لینا۔ علماء نے لکھا، ممکن ہے ذہن میں سوال آ رہا ہو کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم صلوات اللہ علیہما، سب علماء نے لکھا کہ یہ دونوں بیویاں عصمت صغریٰ کے مقام پر فائز تھیں۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ سب کے سب اس گھرانے کے معصوم افراد، لیکن خدا کی قسم اس گھرانے کے تمام افراد پر رسول کی امت نے ظلم کیا ہے۔ جو کائنات کا سب سے اشرف، سب سے افضل گھرانہ تھا، کسی ایک فرد کو بھی امت نے نہیں چھوڑا جس فرد کے ساتھ امت نے ظلم نہیں کیا، امت نے زیادتی نہیں کی۔ امیر المومنین علیہ السلام اول مظلوم، حضرت ابو ذر مولا امیر المومنین کو دیکھ کے جب سلام کرتے تھے نا تو کہتے السلام علیکہ یا اول مظلوم۔ مولا امیر المومنین کے زیارت نامے میں یہ جملہ ہے، السلام علیکہ یا اول مظلوم، پہلا مظلوم اہل بیت رسول میں مولا علی علیہ السلام کی ذات۔ ذرا مولا امیر کے وہ فضائل، وہ مناقب کہ نبی کریم نے فرمایا تھا سمندر ختم ہو سکتے ہیں، میرے بھائی کے فضائل نہیں لکھے جا سکتے، جن و انس لکھ نہیں سکتے، ملائکہ حساب نہیں کر سکتے۔ جو اتنے فضائل کا مالک تھا، رسول اللہ کی رحلت کے بعد کچھ دن گزر گئے، امیر المومنین گھر آئے، بنت پیغمبر رو رہی تھی۔ پوچھا بنت پیغمبر کیسی گزر رہی؟ بس آقا موت کا انتظار کر رہی ہوں۔ امیر المومنین پاس بیٹھ گئے۔ سیدہ طاہرہ عرض کرتے یا ابا الحسن، میں نے مدینے کی عورتوں سے سنا ہے، مدینے کی عورتوں نے مجھے بتایا کہ مدینے کے لوگوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ یا علی، مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ جملہ سنو گے پھر میں، بنت پیغمبر اگر بات یہیں تک ہوتی تو دکھ نہیں تھا، معاملہ تو اس سے آگے بڑھ گیا۔ اب حالات یہ ہو گئے علی سلام کرتا ہے، لوگ جواب نہیں دیتے۔ میں سلام کرتا ہوں، لوگ میرے سلام کا جواب تک نہیں دیتے۔ امیر المومنین رو رہے تھے زارو قطار، ریش مبارک سے آنسو گر رہے تھے۔ جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ آگے کیا، مولا امیر المومنین کی ریش مبارک کے نیچے وہ جو آنسو آ رہے تھے نا، سیدہ نے اپنے ہاتھ پہ لیا آنسو، اور ہاتھ پر لے کر پھر اپنے زخمی پہلو پہ لگانا شروع کیا۔ مولا امیر کے آنسو
بی بی پاک نے اپنے زخمی پہلو پر ملنے شروع کیے۔ آقا امیر المومنین نے پوچھا بنت پیغمبر کیا کر رہی ہو؟ عرض کی آقا میں نے اپنے بابا سے سنا تھا مظلوم کے آنسو زخموں کی شفا بنتے ہیں۔ یا علی تو اس سے بڑا مظلوم کوئی نہیں۔ یا علی میں آپ کے آنسو اپنے زخموں کی شفا بنا۔ اللہ اکبر۔ اور نسلاً بعد نسلن سیدہ طاہرہ کے خاندان پہ ظلم ہوا ہے، ظلم ہوا۔ وہ جو میراث میں سے تو آل رسول کو محروم کیا گیا، لیکن امت نے جو دیا نا حق، پھر وہ اللہ جانتا ہے نسلوں میں تقسیم ہوتا رہا ہے۔ وہ سنو کہ مولا علی اور بی بی پاک کی وراثت جو تقسیم ہوئی اولاد میں وہ کیا تھی؟ تماچے اور رسیاں۔ مولا امیر المومنین کے گلے میں رسی، زینب کبریٰ کے ہاتھوں میں رسیاں، جناب سکینہ کے گلے میں رسیاں، امام سجاد کے گلے میں توقے خاردار، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر۔ سیدہ طاہرہ کو تماچا ملا، وراثت میں تقسیم ہوا، بطول کو تماچا لگا۔ عزادارو میرا ایک سوال ہے، عالم اسلام میں 3 بیٹیاں اتنی باعزت و عظمت گزری ہیں جن کی عزت اور عظمت کی نظیر کائنات میں نہیں ہے۔ سب سے عزت اور فضیلت والی، سب سے افضل و اشرف 3 بیٹیاں، ایک رسول اللہ کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا، ایک مولا امیر المومنین کی بیٹی جناب زینب کبریٰ، ایک امام حسین علیہ السلام کی بیٹی جناب سکینہ۔ رسول اللہ جناب سیدہ کی عظمت کروڑوں بار آپ سن چکے۔ رسول فرماتے تھے میری فاطمہ میری بھی ماں ہے۔ مولا علی کو جو رب نے بیٹی دی، سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ زین ابیہا، یہ زینب اپنے باپ علی کی بھی زینت ہے۔ اللہ نے مولا حسین کو وہ بیٹی عطا کی۔ مولا حسین فرماتے تھے جس گھر میں سکینہ نہ وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ 3 بیٹیاں پیغمبر کے گھرانے میں عظیم گزری۔ عزادارو مجھے معاف کرنا، مسلمانوں نے ان 3 بیٹیوں کو مارا ہے، ان 3 بیٹیوں پہ ظلم ہوئے۔ نبی کی بیٹی کو زخمی کیا، نبی کی بیٹی کا محسن شہید کیا، نبی کی بیٹی کو تماچا مارا، نبی کی بیٹی کا دروازہ جلایا۔ اکلوتی بیٹی تھی، اکیلی بیٹی تھی، اور یہ سلوک امت کا۔ سیدہ کو تماچا لگا، مولا علی کی بیٹی کو تازیانے لگے، زینب کبریٰ کو تازیانے لگے۔ اجرکم علی اللہ، پشت زخمی ہو گئی۔ آپ نے اہل منبر سے یہ ہزاروں بار سنا ہے، جب زندان شام کی قید گزار کے بی بی گئی تھی نا نانا کی قبر پر، اور نانا کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا نانا دن کا وقت نہ ہوتا، رات کا وقت ہوتا، نانا تیری قبر پہ اور لوگ نہ ہوتے، میں تمہیں دکھاتی میری پشت پہ مسلمانوں نے کیا ظلم۔ رسول اللہ کی بیٹیاں تھیں۔ اور تیسری بیٹی
تیسری بیٹی امام حسین علیہ السلام کی بیٹی نبی زادی کے کان سے گوشوارہ گر گیا تھا جب ایک ملعون نے زور سے تماچا مارا تھا۔ اب تصور کر سکتے ہو کہ کان سے گوشوارہ کیسے گرتا ہے، لیکن پوتی کے کانوں کو چیر کے گوشوارے اتارے گئے، امام حسین کی بیٹی کے کان زخمی کیے گئے، امام حسین کی بیٹی کو تماچے مارے گئے، امام حسین کی بیٹی کو کانٹوں پہ چلایا گیا۔ بابا کے لاشے سے لپٹ کے رو رہی تھی، آزادہ رو کون تھا جدا کرنے والا؟ سکینہ کے رخسار تھے، شمر کے تماچے تھے۔ رو کے کہتی تھی مسلمانوں یہ کہاں کا دستور ہے، بابا بھی میرا مارا جائے تماچے بھی مجھے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ کریم پروردگار بحق محمد و آل محمد، اس ذکر کا ثواب سید برکت علی شاہ مرحوم اور ان کی اہلیہ مرحومہ اور خاندان کے جملہ مرحومین مرحومات، ان کی روح کو ایصال فرما، ان کے نام اعمال میں درج فرما۔ میرا اللہ بانیان کے حوائج پورے فرما۔ مرحومین کو سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما۔ جتنے عزادار تشریف فرمائے میرا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما۔ بیمار مومنین مومنات کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ بے اولاد مومنین مومنات کو نیک سال اولاد عطا فرما۔ جو تنگ دست ہیں انہیں فراخ دست فرما۔ جو جوان بے روزگار ہیں، کاروبار نوکری نہیں، باعزت روزگار عطا فرما۔ کریم آل خالق جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ مر جائیں تو شفاعت نصیب فرما۔ کریم اللہ ہم سب کو سیدہ طاہرہ کے غلاموں میں سے میسور فرما۔ قرآن و اہل بیت کے نوکروں میں شمار فرما۔ تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ وارث اعزا امام صاحب العصر کے ظہور میں تاجیل فرما۔ سید برکت علی شاہ مرحوم، اہلیہ مرحومہ، خاندان کے جملہ مرحومین، ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ بولی دعا کے لیے بلند صلوات۔